ایک بات یہ ہے کہ ایسی ہستیوں کی پر تراش خراش بھی تو ہوتی ہے نا. یہ ہستیاں جو ہیں وہ زانو تلمس بھی کہیں طے کرتی ہیں، کہیں بیٹھتی ہیں، کہیں سے استفادہ کرتی ہیں. ان کے اساتذہ بھی ہوتے ہیں، ان کی نظر کرم بھی ان پہ ہوتی ہے. تو ان کے اساتذہ کے بارے میں بتائیے، جو ان کا علمی مقام ہے خاص طور پہ، جس کا ابتدائی طور پہ ایک اشارہ مفتی صاحب نے دیا، اس حوالے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بلا شبہ آج ہم جس عظیم ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ان کی شخصیت یوں کہیے کہ مرج البحرین ہے. یعنی کہ جہاں پر ہمیں علم ظاہر بھی نظر آ رہا ہے، علم باطن بھی نظر آ رہا ہے، اور اسی اعتبار سے آپ کی شخصیت میں وہ ایک خاص رنگ ہے کہ جس کی وجہ سے پھر لوگوں کو ہر طرح سے آپ کا فیض حاصل ہوا ہے. ابھی گفتگو میں ذکر آیا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، تو ظاہر ہے کہ اولین جو اساتذہ ہیں یا جن کے حلقہ درس میں آپ نے شرکت بھی فرمائی، استفادہ کیا ہے، تو وہ اس میں سب سے عظیم اور سب سے بنیادی جو نام ہے حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. اور امام مالک کا جب نام آتا ہے تو ظاہر ہے کہ صرف روایت حدیث کی بات نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر عشق رسالت مآب کی بات بھی آتی ہے، اللہ اکبر، ادب بارگاہ رسالت کی باتیں آتی ہیں، کیونکہ وہ تو امام عشق و محبت ہے. بلکہ صرف ادب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ادب مدینہ اور ادب مٹی مدینہ اور ادب خاک مدینہ بھی جو ہے، یعنی امام مالک نسبتوں کا احترام بالکل کہیے. تو ظاہر ہے کہ امام مالک کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہو رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ کو مل رہی ہیں کہ جو سرکار مدینہ سے امام مالک نے پائی ہیں. حتیٰ کہ پھر آپ نے علمی مقام یہاں تک پایا ان سے کہ پھر جو پوری امام مالک کی کتاب ہے موطا امام مالک جو مشہور ہے، اس کو باقاعدہ خود آپ نے بھی امام مالک سے روایت کرنے کا شرف حاصل کیا، یعنی ان سے پڑھا بھی اور اس کو آگے اپنی سند کے ساتھ بھی آپ کی کئی ملتی ہیں، اس پہ بھی کلام کریں گے، روایت بھی کیا. اس کے علاوہ پھر آپ نے وہاں کے یعنی مصر کے مشہور و معروف فقیہ و محدث حضرت لیث بن سعد سے، فضیل بن عیاض جو صوفیہ میں اتنا بڑا نام ہے، ان اور سفیان بن عیینہ سے، ان سب سے آپ نے استفادہ کیا. اچھا، علمی مقام کے اعتبار سے یہاں پر یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ جو بڑے بڑے اپنے زمانے کے اہل اللہ ہیں، علماء ہیں، انہوں نے جب حضرت ذوالنون مصری کا ذکر کیا ہے تو خاص طور پر علمی حوالے سے انہوں نے بڑے عظیم القاب کے ساتھ آپ کو یاد کیا. مثلا بعض علماء نے لکھا کہ احد العلماء العلام، کہ آپ بڑے بڑے علماء میں سے ہیں، المحدثین الفقہاء، محدثین و فقہاء میں سے ہیں، عالم، صوفی، طبیب، مورخ، شاعر، مورخ بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، طبیب بھی ہیں. امام ابو نعیم بہت بڑا نام ہے، حلیۃ الاولیاء آپ کی کتاب ہے، اس کے اندر جب حضرت امام ابو نعیم تعارف کرواتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ العلم المضی، یعنی کہ ایک روشن آپ جبل علم ہیں، اور الناطق بالحقائق، حقائق کو بیان کرتے ہیں. جب بیان کرتے ہیں تو حقائق جو ہے کہ جھڑتے ہیں. الفائق للطرائق، اور طریقوں میں، راستوں میں بہت بلند و بالا ہیں. عبارات آپ کی بڑی واضح ہیں، اشارات آپ کے دقیق ہیں. اور آگے ایک بڑا اہم جملہ آپ نے لکھا، فرماتے ہیں کہ ان الظنون نظر فعبر، یعنی آپ نے جب غور کیا کائنات میں، فعبر، تو اس سے ایک غور و عبرت حاصل کی، وذکر فازدجر، اور آپ نے جب نصیحتیں فرمائی تو فازدجر، خود بھی اس کے پیکر بنے. اب اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگائیے، جس کا بھی قبلہ مفتی شاہد صاحب نے بھی جیسے ایک بہت اچھا جملہ فرمایا کہ توبہ کے بجائے یہ تصوف کی طرف آپ کا ارتحال ہے، یعنی آپ کا ایک سفر ہے، خاص فکری انتقال ہے آپ کا. تو اسی کا ایک واقعہ، اور یہ جو حضرت امام ابو نعیم جو بات فرما رہے ہیں آپ کی علمیت کے حوالے سے اور آپ کی فکری انداز کے حوالے سے، کہ آپ کے اسی تصوف کی طرف منتقل ہونے کے واقعات میں سے ہمیں ایک بات ملتی ہے. ایک مقام پر آپ نے ایک شور سنا، پوچھا کہ یہ جو اتنا شور اور ہلہ غلہ کی آوازیں آ رہی ہیں اور بڑے لہو و لعب میں لوگ مصروف ہیں، تو یہ کیا ہو رہی ہے؟ تو بتایا کہ حضرت یہ ایک شادی ہو رہی ہے، تو وہاں سے بڑی آواز آ رہی ہے. اچھا، ایک جگہ سے آپ نے بڑے رونے دھونے کی آواز سنی، آہو فغاں کی آواز سنی، کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا جی یہاں پر ایک میت ہو گئی ہے، تو ایک جنازے اور موت میت کا گھر ہے، تو وہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو آپ نے اس پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا اور فرمایا کہ اوتی ہؤلاء فما شکروا، ان لوگوں کو ایک بڑی نعمت ملی مگر انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، یہ اللہ غلہ لہو و لعب میں پڑ گئے. اچھا، پھر ان کے بارے میں کہا جہاں سے جنازے کا ایک رونا دھونا مچا ہوا تھا، فرمایا ابتلی ہؤلاء فما صبروا، یہ لوگ مبتلا ہوئے اللہ کی طرف سے، تو یہ صبر نہیں کر رہے، یعنی یہ شکر نہیں کر رہے اور یہ لوگ صبر نہیں کر رہے. صرف اس واقعے کو اگر اٹھا لیں تو پورا پروگرام اس کے اوپر ہو جائے. بالکل، یہ ایک مختصر سا واقعہ، اتنا بڑا پیغام. اور اس کے بعد انہوں نے قسم اٹھائی، وَأَقْسَمَ أَلَّا يَبِيتَ بِالْبَلَدِ، پھر انہوں نے قسم اٹھائی کہ اب میں شہر میں نہیں رہوں گا. لوگوں کے درمیان رہنے میں یہی معاملات ہے کہ نہ یہاں شکر کا دامن رہتا ہے نہ صبر ساتھ رہتا ہے. فَخَرَجَ إِلَى الْفُسْطَاطِ، تو ایک کھلی جگہ کی طرف چلے گئے. فَصَارَتْ لَهُ مَوْطِنًا وَمَسْكَنًا، اور اسی کو پھر اپنا ٹھکانہ بنا لیا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی میں اس طرح کے واقعات بالکل ملتے ہیں جہاں پر علم نہیں ہے بلکہ علم ان کی شخصیت کا عملی پیکر ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا بنیادی طور پہ آپ کی شخصیت سے علم کا پیغام مستقل جو ہے وہ کنورٹ ہو، بالکل کردار سے بھی جا رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے.